بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حضرت مولانا عظیم اختر صاحب کو، وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عظیم اختر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تر تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ انتہائی معزز محترم حاضرین مجلس، دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، مجھے دوستوں نے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ میاں بیوی کہ آپس میں کیا حق اور حقوق ہیں۔ تو مختصر وقت میں جو ممکن ہو پایا میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہر شخص کی دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ روئے زمین میں سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ خلق منہا زوجہا۔ اللہ تعالی نے جب رشتوں کی بنیاد رکھی، رشتے پیدا فرمائے، تو ان رشتوں کا آغاز میاں اور بیوی سے کیا۔ تو اس رشتے کو جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، جس سے آگے پھر رشتے بنتے ہیں، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، پھر چچے تائے کا رشتہ، خالہ ماموں کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، تو یہ جتنے رشتے ہیں سارے خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو جتنی رشتہ داریاں ہیں مردوں اور خواتین کی، وہ تمام تر ایک رشتے سے نکلتی ہیں، اور وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ آپ یہ بھی سوچ کے حیران ہوں گے کہ کائنات میں جتنے رشتے ہیں سوائے میاں اور بیوی کے وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جو آپ کا چاچا ہے وہ ہمیشہ چاچا ہی رہتا ہے، اور جو آپ کا تایا ہے وہ ہمیشہ ہی، جو ماموں ہے وہ ہمیشہ ہی، جو بیٹا ہے وہ ہمیشہ ہی۔ اس میاں اور بیوی کے رشتے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، غور فرمائیں، حدیث مصطفیٰ کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اگر میرا جو بھائی ہے میں یہ کہوں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرے ایسا کہنے سے وہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ جو میرا والد ہے، میرا اور میرے باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ میرا اور میری ماں کا رشتہ، میرا اور میرے بھائی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو جتنے رشتے میاں اور بیوی سے آگے وجود میں آتے ہیں وہ کبھی ٹوٹتے نہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، طلاق ہوتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، وصیب نہیں ہوتا، بعض دفعہ لڑکی خلا لے لیتی ہے، تو زندگی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ عورت اس کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اگر وہ رجوع نہ کریں اور باہمی ان کی صلح نہ ہو
تو وہی عورت جو اس کی بیوی تھی، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، جو اس سے رشتے آگے وجود میں آئے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، لیکن وہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ رشتے کا جو ٹوٹنا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالی نے اسے جوڑنے کا اختیار بندے کو سونپا ہے، کہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس رشتے کو جوڑ کے رکھے۔ اگر وہ اس رشتے کو جوڑ کے رکھتا ہے، باقی تو رشتے یہ جوڑے نہ جوڑے وہ تو نہیں ٹوٹتے۔ پھوپھی غیر پھوپھی نہیں ہوتی، چاچا کبھی غیر چاچا نہیں ہوتا، تایا ہمیشہ تایا ہی رہتا ہے، ماموں ہمیشہ ماموں ہی رہتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے تھمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات پیدا فرمائی عالم ارواح میں، تو وہاں اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل آخری انسان تک کیڑیوں کی شکل میں وہاں جمع ہو گئی۔ تو ساری اولاد جو آخر تک آنے والے انسان ہیں وہ آدم علیہ السلام کو وہاں دکھائے گئے۔ میں آپ بھی عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالو بلا۔ ہم اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے والد کو والد مانتے ہیں وہ ہمیں ہماری ماں نے بتایا ہوتا ہے۔ ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، یہ ماں بتاتی ہے کہ تو نے میرا دودھ پیا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں ہم نے جو کھڑے ہو کے گواہی دی ہے، ہمیں اس بات کا یاد تو نہیں، لیکن نبی جب کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بات حق ہے اور یہ بات ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم اپنے خاندان اور قوم قبیلے کے کہے پہ اپنے والد کو والد مانتے ہیں، اپنی ماں کو ماں مانتے ہیں، تو نبی کی گواہی معاشرے کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہوتی۔ تو وہاں عالم ارواح میں اللہ نے جو بندے پیدا فرمائے، وہاں اللہ نے رشتے کو شکل عطا فرمائی۔ رشتے کو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، بہن بھائی کا جو رشتہ ہے، مامے پھوپھی کا خالہ کا رشتہ، جو اس میاں بیوی کے رشتے سے آگے رشتے بنتے ہیں، اس رشتے کو اللہ نے کیا کیا؟ شکل عطا فرمائی، رشتے کو وجود بخشا۔ جب رشتے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے سے جپھی ڈال کے رونے لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتسلل بلسان زلق، یہ انتہائی عاجزی انکساری سے روتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو رشتے نے کہا، کس چیز نے کہا؟ رشتے نے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث کے جملے ہیں شققت من اسمی انا الرحمن وخلقت الرحم۔ رشتے داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں، رشتے داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اور بچہ جہاں پیٹ میں پلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادر رحم۔ تو کائنات کے سارے رشتے میاں بیوی کے رشتے سے چونکہ وجود میں آتے ہیں، تو ساری کائنات کے رشتوں کا نام اللہ نے رحم رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ سورۃ النساء کی میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم جس طرح اللہ سے ڈرتے ہو اس طرح رحم کو توڑنے سے، یعنی رشتے کو توڑنے سے بھی ڈرو، چونکہ جو اس رحم کے رشتے کو توڑتا ہے لا يدخل الجنۃ قطات، ایسے بندے کو اللہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو رحم، وہ مادر رحم جہاں ہم 9 ماہ رہے اور دنیا میں ہم آئے، میاں اور بیوی کا جو پہلا رشتہ تھا، جس سے پھر ہم بیٹے، پھر ہماری اولادیں، انہیں نانی نانا دادی دادا ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو وہ جو رشتہ ہے جسے رحم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رحم۔ اللہ نے فرمایا اے رحم، اے رشتے، شققت من اسمی، میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے، انا الرحمن والرحیم، میرا نام رحمان اور رحیم ہے، میں نے ان دونوں کے نام سے تجھے نکالا ہے، الرحیم، رشتہ الرحیم۔ تو وہ رشتہ رونے لگا، فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس رشتے نے کہا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، لوگ مجھے توڑیں گے، لوگ مجھے توڑیں گے، تھوڑی تھوڑی بات پہ طلاقیں دینے والے اور بیویوں کو نخرے دکھانے والے اور انہیں نوکر اور ملازمہ سمجھنے والے، میں تجھے تیرے بھائی کی خبر کے لیے نہیں جانے دوں گا۔ بعض بندوں کو اتنی بری عادات ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر وہ 24 گھنٹے اودم مچا کے زندگی کو اجیرن کر کے دوزخ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بیاہی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ اللہ کی قسم اتنا برا سلوک کرتے ہیں، شاید اتنا برا سلوک جانوروں اور حیوانوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔
لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، رشتہ کھڑا ہو گیا، اور یہ صرف رشتے کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو جپھی ڈالی، اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا اور رونا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتے میں اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ نے تجھے بنایا ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اللہ اسے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اللہ اسے توڑ اور مروڑ کے رکھ دوں گا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لا کے بیوی بنا کے اس کی عزت کو کچلنے والا معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید ماں کی عزت کرنے سے جنت مل جائے گی اور بیوی کی جو حق تلفیاں ہیں وہ ماں کی وجہ سے معاف ہو جائیں گی۔ حضرات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھ کے جائیں اور باہر سے کسی کی بھینس چرا لیں اور سمجھے کہ چونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، چونکہ ہم نے لمبا سجدہ کیا ہے لہٰذا کسی کی بھینس چرا لی ہے اللہ ہم سے کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا، چونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے لہٰذا کسی کا حق چرا لیا ہے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، چونکہ ہم نے نفل پڑھے لہٰذا کئی لے کے بننے وڈی جائیے وٹاں چھانگی جائیے اور دوجے دے پانی دا حق مار کے اپنے جانوروں کو کسی کی فصل میں چھوڑ کے اس کا چارہ سارے کا سارا میرے جانور کھا جائیں، چونکہ میری داڑھی لمبی ہے اور میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، سینے تے میرے رگے ہاتھ کوئی نہیں باندھا، مینوں اللہ نے نہیں پوچھنا۔ حضرات نماز اور چیز ہے، حقوق العباد اور چیز ہے، ماں کی خدمت اور چیز ہے، بیوی کے حقوق اور چیز ہیں۔ ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے بیوی کی توہین کرنا، حضرات شاید وہ اتنی بڑی عزت نہ ملے بیوی کی بلا وجہ توہین سے جتنا بڑا گناہ اس کے حصے میں آتا ہے، اور کہتا خبردار جے تو میری ماں دی خدمت نہ کیتی میں تینوں گتوں پھڑ کے تینوں تیرے ماں پیاں دے گھر چھڈ آواں گا، یعنی رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتے تو راضی نہیں میرے عرش کے پائے کو پکڑ کے تجھے کیا مقام ملا ہے؟ معلقۃ بالعرش، میں ہمیشہ حدیث مصطفیٰ کے جملے ہیں تیرا تعلق عرش سے جوڑ کے رکھوں گا، تیری کنڈی میں نے عرش کے ساتھ لگا دی ہے، تیرا تعلق عرش سے جڑا رہے گا، اور سن جو تجھے توڑے گا میں اس کی نسلوں کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑوں گا میں اسے عزت کے ساتھ جوڑوں گا، مہربانی کے ساتھ جوڑوں گا، اسے عزت سے کرم سے عنایات سے مہربانیوں سے میں اللہ اسے جنت سے جوڑوں گا، کل قیامت کے دن کی عزت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں پروردگار اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، اور کل قیامت کے دن میں اپنی جنت کے قریب نہیں آنے دوں گا، میں اس کا رشتہ اور اس کا تعلق دوزخ سے جوڑوں۔ اسی تو ساری زندگی بیویاں نو آنکھ نہیں چکن دیتی بھی کیوں تم بدماش ہو، یہ بدماشی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے سیکھی، وہ مرد کاہے کا اور اس کی مونچھ کاہے کی جو بیوی کو دیکھ کے تاؤ دیتا ہے۔ ہمیشہ کسی آنی بلی کھمبا نوچتی ہے، باہر سے تھپڑ کھانے والے آ کے بیویوں پہ غصہ نکالتے ہیں۔ غیرت مند آدمی جسے معاشرے کے اندر اللہ نے شعور اور احساس اور عزت بخشی ہوتی ہے وہ کبھی بھی بیوی کی توہین نہیں کرتا۔ وہ کسی کی بیٹی تھی تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، آسان کام ہے، آپ دنیا کا کام کرتے کسی جگہ جاتے ہیں 3 دن آپ کا جی نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں یار میرا جی نہیں لگ رہا، پھر آپ اپنی مرضی سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی روڈ پہ ادھر پھرتے ہیں کبھی روڈ پہ ادھر پھرتے ہیں، کہیں سے جی کیا سموسا کھا لیا، کدی آکھیا آ یار گپ شپ لائیے، ذرا اینو نکل جیے مٹر گشت کریے، ذرا ایتھے میلہ لگا ویکھ آئیے، وہ سب کچھ چھوڑ کے ساری زندگی تیرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور تو اسے بدماش بن کے دکھاتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو صرف یہ کر سکتا ہے کہ تو اپنی آخرت برباد کر لے گا، تو اس رشتے کو توڑے گا، آنکھیں دکھائے گا، خدا کے اس تعلق کو آنکھیں دکھائے گا جو تعلق اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، یہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد اللہ نے احساس پہ رکھی ہے، بھائی بھائی کا احساس نہ کرے بھائی بھائی رہتا ہے، میاں بیوی احساس کے ساتھ جیتے ہیں، بعض بزرگ 90 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بیوی سے یہ پوچھنا سنا اللہ والی تیرا کیا حال ہے، بیوی کی خبر گیری کرنا، رحمت کائنات نے پانی پیا، ساری کائنات کا حیا محمد کے قدموں کی دھول پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے امی عائشہ نے ہونٹ لگا کے پانی پیے وہاں سے میرے محمد نے پانی پیا تاکہ محبت بڑھے، کائنات کو پتا چلے کہ محمد اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نوجوان جوڑے کی جب شادی کی جاتی ہے تو ماں سانپ بن کے سر پہ بیٹھ جاتی، باپ ان کا جینا اجیرن کر دیتا ہے، تم بڑی دے تھلے لگ گئے ہیں،
انہیں 4 دن جینے کا موقع تو دو۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کنواری بیٹی کے ساتھ شادی ہو تو 7 دن تمہیں اس بچے کو بلانا نہیں چاہیے۔ میاں بیوی کو باہمی اس الفت اور پیار کا جو حیا کا عظیم پہلو ہے، جو فطری رشتہ ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رحمت جو میاں بیوی کے دل میں ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حدیث یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ بندے دے وچوں بیوی کڈی ہے، بندے دے بولو تے صحیح، بندے دے وچوں بیوی کڈی ہے تے بندہ جڈا مرضی نوڈے خاں ہوئے جب تک او دی بیوی او دے وچ او دے نال نہ رلے، او دی شادی نہ ہوئے، او بندہ پورا ہی نہیں ہوندا، او دا جز ہے، بیوی او دا حصہ ہے۔ خلق منها زوجها، بیوی اس بندے کے درخت کی فرع ہے، شاخ ہے، برانچ ہے۔ خلق منها زوجها، ہم نے مرد سے اس کی بیوی کو نکالا۔ یہ نکلا ہوا حصہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی، کیا فرمایا رحمت کائنات نے، جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے اللہ نکاح کی برکت سے اس کے آدھے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ جے 60 سال زندگی گزاری ہے تے 30 سال دے ایمان دا ثواب تا شادی دی برکت نہ مل گیا ہے۔ فلیتق اللہ نصف الباقی، باقی نصف کے بارے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ تجتاں پڑھے، نفل پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتاں دیوے، متھے تے بن جے محراب تے 70 سال دی عمر چ مر جاوے، شادی نہ کیتی ہوئے تے پاواں کعبے دا امام رہیا ہوئے تے حج تکر کیے، بولو تے صحیح، ادھے ایمان آڑا ہے، سارا کچھ کر کے ادھے ایمان آڑا ہے۔ یہ جو کچھ مرضی کرے ٹیل لاوے۔ بزرگوں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ یہ پیسے شیسے کا سلسلہ قاریوں اور نعت خانوں کے لیے ہوتا ہے، ان پہ یہ ویلیں دینی چاہیے۔ آپ میری بات کو سنیں، میرا ٹائم سارا نعت خان کو دے دیا نصیر صاحب نے، اور میں اس کا بدلہ آپ سے اس صورت میں لوں گا کہ میں 5-6 منٹ کے بعد میں بات مکمل کر، میں نے کہا تھا میں نے ضروری جانا ہے، تو ایک میٹنگ ہے اور اس کے بعد میں نے شیخو پورے جانا وہاں پروگرام، مجھے رستے میں آتے یہ میسج آیا انعام بھائی جن کی ذریعے سے یہاں سے ٹائم ہوا، کیا میاں اور بیوی کے حوالے سے گفتگو کریں، تو میں چاہتا بھی ہوں کہ اس طرح کی باتیں بھی کی جائیں۔ ساری زندگی عذاب قبر سنا تانوں پریشان کیتا ہوئے، فلاں کے فضائل، ماں دی شان، حالانکہ بیوی دی شان بھی ہونی چاہیے، اور بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو وہ باپ وہ اپنے خامند کی بھی ماں بن جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جنت میرے پاؤں تلے، پہلے بندہ حکمران ہوتا ہے، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں پھر بیوی حکمران ہو جاتی ہے، تو دونوں طرف سے افراط اور تفریط ہوتی ہے۔ تو دونوں طرفین کے حقوق بیان کرنا کہ میاں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور آپس کے اندر باہمی ان دونوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، تو اس محاضرے اور اس درس کے لیے کم از کم ٹائم تو کچھ چاہیے۔ تو میرا ٹائم چونکہ نعتوں میں چلا گیا، اس لیے میں اپنے ٹائم میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ 5-6 منٹ کے بعد میں یہ جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جہاں بھی پہنچی میں ختم کر دوں۔ تو خلق منها زوجها، مرد سے بیوی کو نکالا ہے، مرد سے او جڈا مرضی وڈا چودھری ہوئے، او دی 50 مربع زمین ہوئے، دنیا تے او دے نام دا سکہ چلدا ہوئے، جب تک او دی شادی نہ ہوئے، او دے اکھ دے اشارے تے 50,000 بندہ لین بنا کے کھڑا ہو جائے، او دے کر جے بیوی نہیں نا، اے بندہ پورا نہیں، بندے نو پورا کر دی او دی بیوی۔ اور انسان کی عزت اور انسان کی بے عزتی یہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ گھر مہمان آئے ہوئے ہوں تو بیوی انسان کی عزت کے کلے کو وہ مزید عروج اور عزت دلوا دیتی، اور اگر وہ ضد پہ آ جائے، کھجل کرنے پہ آ جائے، تو اس وقت آپ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بچوں نو پھڑ کے تینبڑ لاؤن لگ پیندی، تو ساری زندگی انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اونچی آواز نہ ہی کہہ دے تسی کچھ لے آ کے دندے تے میں پکوندی، تو انسان صفائیاں دیتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ سارا رشتہ احساس پہ ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ احساس پہ، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، میاں بیوی کی آپس میں الفت ہوگی تو بچوں کی آپس میں الفت ہوگی۔ یہ بھائی بھائی کو جو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اس نے ماں اور باپ کا پیار دیکھا ہی نہیں۔ ساری زندگی بیت گئی، اپنی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا چونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں، بہن کو عزت دیتے ہوئے، اپنی پھوپھی کا استقبال کرتے ہوئے ساری زندگی جس طرح اولاد نے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے دیکھا، اللہ کی قسم ہے یہ تجربے کی بات ہے، جو بیوی اپنی اولاد کو خامد کی ناشکری سکھاتی اور خامد کی چغلیاں کرتی ہے کہ میں بڑے ظلم سہے نے، تاڑے پیو نے تک کدے پرواہ ہی نہیں کیتی، میں منگ پن کے بھی کہاں سے منگ پن کے تو نے بچوں کو پالا ہے، تو نے تو 9 ماہ بچے کو اٹھایا ہے، باپ ساری زندگی بچے کو اٹھاتا ہے۔
اللہ خیر اٹھا لیتا ہے اس گھر سے جو بیوی بچوں کو خامد کے خلاف کرے، اللہ رحمت کی چادر کو وہاں سے لپیٹ لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوی خامد کی ناشکری ہو اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا تکفرن العشیرہ، خامد کی ناشکری کی بنیاد پہ رحمت کائنات نے فرمایا جب معراج پہ گیا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ پوچھا اللہ کے رسول عورتوں کی کثرت، میرے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا۔ پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیرہ، ایک تھوڑی سی بات پہ اپنے خامد کی ناشکری کر دیتی ہیں۔ میں نے تو کبھی سکون نہیں دیکھا، دونوں طرف سے کمیاں ہیں، میاں کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی۔ اور بیوی جب وہ پھپھے کٹنی بن کے رو کے اپنے بچوں کو باپ کی ناشکری وہ اس پہ ابھار رہی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر کبھی اتفاق نہیں رہ سکتا۔ جو ماں بچوں کو باپ کے خلاف پٹی پڑھاتی ہے اس ماں کی اس گھر میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ باپ نے تو سارا دن باہر بیچارے نے کمانا تے تکے کھانے بٹاں دے، انہوں وجہ دی ٹینشن ہے، زمیندارے دی فکر ہے، پانی دی ٹینشن ہے، ہزاروں ٹینشن ہے۔ اور رات کو جب گھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں۔ کائنات کا خوش بخت آدمی وہ ہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں۔ پوری دنیا کا سب سے شہزادہ بندہ وہ ہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، ایسی بیوی ہو اس کو دیکھے تو طبیعت خوش ہو جائے۔ دو میاں بیوی جا رہے تھے نا تو اس نے بیوی سے پوچھا رات کا وقت ہے، یہ کیا ہے سامنے، کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا چاند۔ تو کہنے لگا تم چاند سے بھی خوبصورت ہو۔ اس نے کہا نہیں، تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہاں کسی نے سنا کو بٹا تے کاچھاں گنڈئی سی، انہیں بھی آ کے سنیا خامد نے، خامد جا رہے سے انہیں سنیا کہ یہ میاں بیوی آپس بڑی محبت ہے تے ممی گھر جا کے تے آدھی بیوی نہ رات دا وقت سی کہندا اوپر کی آسمان سے اتظننی نہیں ہم یا وہ کہندی تو مینوں انا سمجھیا، اوتھے پیار نے کی لین ہونا ہے؟ گھر وڑدیاں بندے دا ایدا ہوندا منہ، او دا ایدا ہوندا۔ کوئی کسی کو نہ محبت دینے کے لیے میاں بیوی میں سے تیار ہے؟ وہ کہندا میں تھکیا ٹوٹا گھر آنا، ایتھے اے ہو اٹ کھڑکا ہے جڑا اپنی ضد چڑھیا ہے وہ اپنی ضد دا پکا ہے۔ ہر بندے نے منہ بنایا ہے میاں بیوی، الحمدللہ نیانے پورے نے اللہ دے فضل نہ 5 5 6 6، لیکن پیار نہیں، اتفاق نہیں، دل لگی نہیں، رکھ رکھاؤ نہیں، ایک دوسرے دا احترام نہیں۔ حضرات احساس پہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ حدیث سنیے بات مکمل کروں۔ تین چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ وزیر اعظم سے بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ کہ اس کے پاس ایسی بیوی ہو اذا رأتها، جب وہ اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت فریش ہو جائے، وہ تندور تے روٹی لا کے رکھا سکا کھا کے خامن دی شکر گزاری کر کے او دی فرما برداری کر کے اللہ نو راضی کرے۔ دوسری چیز اس کے پاس کھلا گھر ہو۔ تیسری چیز اچھی سواری ہو۔ میری امت میں سے جس بندے کے پاس یہ تین چیزیں ہیں وہ میری امت کا سب سے خوش نصیب آدمی۔ اور فرمایا میری امت کا سب سے بدبخت آدمی وہ ہے، کیا فرمایا شقی فی امتی، میری امت کا سب سے بدبخت تے مفلس تے کنگال تے بدحال قابل ترس تے قابل رحم یتیم تے مسکین آدمی وہ ہے جنوں اداں دی بیوی مل جائے جدوں گھر آوے گھر کوئی نہ کوئی پھٹیک ہی پئی ہوے، منہ ویکھے 12 بجے ہون کوئی نہ کوئی نخرا کوئی نہ کوئی فرمائش، او دی پاواں کھا دے پیسے پورے نہ ہونے آکھے میں برگر تے پیزا کھانا ہے، جب دیکھے تو پریشان ہو۔ خامند کی طبیعت اور باہر کا غم اور گھر کی ٹینشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دا بدبخت آدمی ہے جنوں ایہو جی بیوی مل گئی۔ گھر تنگ ہے، سواری ایسی ہے کہ ایتھوں کے کماری اوتھے جا کے بند ہوگی، اوتھوں کے کماری اگے جا کے کوئی پرزا ٹھلا ہو گیا، کھجل ہوندا پھردا سڑکاں تے۔ یہ بندہ جس کے پاس تنگ گھر ہے اور اس قسم کی بیوی ہے کہ دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی گاڑی ہے کہ اس گاڑی سے اس کو سکون ہی نہیں۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے پاس بڑا بدبخت آدمی۔
تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بیوی دے دے اور وہ خامد کی فرما برداری کرے اور روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، رحم اللہ امرا، اس عورت پہ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے جو صبح نماز کے لیے اٹھے اور اپنے خامد کو محبت سے اٹھائے، اور وہ نہ اٹھے تو اس کے پاؤں، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی، اللہ سے دعا کی ہے۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اگر عورتیں یہ حدیث سن کے سویرے سویرے جا کے پیراں پانی دے چھٹے مار دیں، انہوں نے پہنچت رول ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اس بندے پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے جو اس وقت غصہ نہ کرے، اس پہ اللہ خوش ہو جائے۔ رحمت کائنات کی دعا ہے اس بندے کو۔ فرمایا دنیا کلھا متاع، پوری کائنات متاع ہے، فائدے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات دا سب تو اچھا خزانہ نیک بیوی ہے، جنوں مل جائے او دے ارگا خوش قسمت بندہ کوئی۔ وہ بڑا خوش نصیب آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی دے دے۔ میاں بیوی کے رشتے احساس کے رشتے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو یہیں سے بات آگے چلائیں گے۔ مثال کے بعد بھی آیا تو مجھے یاد ہوگا، میں نے یہاں بات ختم کی تھی۔ اللہ آپ کی زندگی رکھے، اللہ میری زندگی رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔